نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت آخر لیلۃ من رمضان غفر اللہ لهم جميعا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر قال لا ولكن العامل يوفى اجره اذا قضى عمله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ سب روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مزدور کو جب اس کا کام مکمل ہوتا ہے تو اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے عبادت گزاروں کے لیے آخری رات انعام اور مغفرت کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مکمل طور پر بخشش عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادات، استغفار اور دعا میں گزاریں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور ہر رات ہزاروں گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ جس نے آخری عشرے میں اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی، اس کے تمام ماضی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گویا وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہر اس دل پر نازل ہوتی ہے جو پشیمان ہو کر رب کو پکارے۔ آخری رات جب ہوتی ہے رمضان کی تو اللہ تعالی سب روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ یہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے، جہاں مغفرت ہی مغفرت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر ہے لیلۃ القدر کہ یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر زندگی بھر غفلت میں گزار دی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے در پر جھکنے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، اور رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ کاش ہم اس آخری عشرے میں ایک آنسو بہا کر، ایک سجدہ کر کے، ایک دعا مانگ کر وہ مغفرت حاصل کر لیں جو ہمیں جنت کی راہ پہ ڈال دے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رو پڑے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ جس نے رمضان کے آخری لمحات کو غنیمت جانا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ وہ ساعتیں ہیں جب اللہ بندے کو اپنی محبت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ گزرنے سے پہلے ہم سب کو اپنی مقصد کا سامان کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ہم محروم رہ جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے پایا اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کا دروازہ رمضان کے آخری عشرے میں سب کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ رحمت سے لبریز ہے، بس کوئی دل سے پکارنے والا چاہیے۔ سورۃ زمر میں ہے جس کا ترجمہ ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ان مبارک لمحات کو ضائع نہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، عبادت میں محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ اللہ ہمیں اس آخری عشرے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو رمضان کے آخری عشرے کی مغفرت
اور جہنم سے آزادی کے ایمان افروز واقعات میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ہر رات جو ہے وہ بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ ایک گناہگار عورت کی مغفرت کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہی۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا تو اس نے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی اور راتوں کو جا کر عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رمضان کی آخری رات جب سب مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے حق میں عذاب لکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ اس نے آخری رات میں مجھے پکارا اور میں اسے رد نہیں کرتا جو میری طرف رجوع کرے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوابین میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی گناہوں میں بھی گزار دے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو مغفرت کا انتظار کرنے والا شخص ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رمضان بھر عبادت کرتا تھا مگر آخری عشرے کی راتیں سونے میں گزار دیتا۔ ایک روز کسی نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا فرشتہ، اس شخص کی عبادت کا کیا بنا؟ دوسرا فرشتہ، یہ عبادت تو کرتا تھا مگر آخری رات مغفرت کی دعا نہ مانگی، اس لیے اس کا نام جہنم سے آزادی پانے والوں میں نہیں لکھا گیا۔ جب اس شخص کو یہ خواب سنایا گیا تو روتے ہوئے اللہ کے حضور جھک گیا اور آخری عشرے کی راتیں عبادت میں گزارنے لگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں پہلی جلد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ آخری راتوں میں جو ہے وہ مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، اگر کوئی مغفرت طلب نہ کرے تو وہ تو محروم رہ سکتا ہے۔ 2 بھائیوں کا واقعہ آتا ہے، 2 بھائیوں میں سے ایک کی بخشش حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ایک رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرتا جبکہ دوسرا سستی کا شکار رہتا۔ ایک رات فرشتوں نے اللہ کے عرش کے نیچے اعلان سنا، فلاں شخص کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ جب دوسرا بھائی نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ بھائی نے جواب دیا، میں نے بس آخری عشرے میں اللہ سے دل سے مغفرت مانگی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء یہ کتاب ہے، اس کی 6 جلد میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کسی ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی بخشش فرما سکتا ہے، بس دل سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے کہ دل سے توبہ ہو اللہ کے سامنے۔ ایک چور کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے توبہ کی، اللہ نے مغفرت کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک چور تھا جو رمضان کی آخری رات چوری کے ارادے سے نکلا۔ جب وہ مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو وہاں قرآن کی یہ آیت سنی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ سن کر وہ چور بے اختیار رو پڑا، مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے حضور سجدے میں گر کر توبہ کی اور پھر کبھی چوری نہ کی۔ رمضان کے اسی عشرے میں اس کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی 4 جلد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آخری عشرہ گناہگاروں کے لیے نجات کا بہترین موقع ہے، بس اللہ کے در پہ جھکنے کی دیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوجوان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ایک نوجوان رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبی میں آ کر رو رو کر دعا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، بیٹے تو ہر رات کیوں روتا ہے، کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ رمضان کی آخری رات جب آتی ہے اللہ اپنی رحمت سے سب کو بخش دیتا ہے،
یہ سن کر نوجوان خوشی سے سجدے میں گر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کتاب الزہد لابن المبارک اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو رمضان کی آخری رات مغفرت کی رات ہے، اللہ کے در پر جھکنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا خاص وقت ہے۔ ان ایمان افروز واقعات سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہونا، اگر وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان مبارک لمحات کو ضائع نہ کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، راتوں کو جاگ کر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔